سر قاضی فیصل صاحب کا آرڈر تو آیا ہے، میں نے پڑھا نہیں ڈیٹیل میں، بٹ بہرحال انہوں نے ایک اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لارجر بینچ ہے آج جو سننے کا بحث وہ کس طرح اس کو ڈیل کرتا ہے. اگر دوسری پارٹی نے کسی نے اس کو ریز کیا ہے ایشو کو، تو یہ تو عدالتی انٹرنل معاملہ ہے عدالت کا، اور وہ انٹرنلی اس کو خود ہی سالو کریں گے اور دیکھیں گے. سر سمجھ رہے ہیں عدالتوں پہ پریشر پڑ رہا ہے، عدالتوں پہ پریشر ڈال رہے ہیں؟ جی عدالتوں پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. سر دیکھیں، میں ابھی سینٹ سے آ رہا ہوں، ان کی ڈبیٹ میں نے کرنی تھی. وہ جو بل پیش ہو رہا ہے آج سینٹ میں اسی سلسلے میں کہ جو پاورز ہیں چیف جسٹس صاحب کی اور آرٹیکل 183 کی سپریم کورٹ کی، اس کو جو تبدیلیاں اس میں جو لے کے آ رہے ہیں. لیکن مجھے چونکہ ادھر آنا تھا تو میں ابھی وہ ڈبیٹ میں حصہ نہیں لے سکا، لیکن چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ وہ انتظار کریں گے، تو میں جا کے ادھر یہی ڈبیٹ کروں گا. اور میں یہی کہوں گا کہ جو کوشش کی جا رہی ہے بل کے ذریعے، اس کو آپ پریشر کہہ لیں، اس کو آپ جو بھی کہہ لیں، ٹائمنگ ایک تو غلط ہے کیونکہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے تو ٹائمنگ یہ درست نہیں. اتنے سال پڑے تھے، اتنے سال پڑے ہیں، ایک دم کیا ضرورت پڑ گئی راتوں رات کرنے کی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو میتھڈ انہوں نے اپنایا ہے وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر آپ نے آرٹیکل 184(3) میں کسی قسم کی تبدیلی کرنی ہے تو پھر ضروری یہ ہے کہ آپ آئینی ترمیم کریں. یہ عام قانون کی امینڈمنٹ کر کے یا قانون لا کے یہ والی تبدیلیاں نہیں ہو سکتی. تو امید یہی ہے کہ سینٹ آج اس کو ریجیکٹ کرے گی، کیونکہ جو آئین کے ترمیم کے ذریعے ہی امینڈمنٹ آنی چاہیے. اور اگر سینٹ اس کو نہیں کرے گی اور یہ بل لاء میں تبدیل ہو گیا تو مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا اور سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے دے گا. تو یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے، اگر میں انگریزی کے لفظ استعمال کروں، یعنی کہ یہ بے معنی ایک ایکسرسائز کر رہی ہے حکومت، اس سے ان کو کچھ ملنا نہیں. علی ظفر صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح گزشتہ روز سماعت میں کہا گیا کہ حکومت کو 20 ارب روپے دے دیں اور الیکشن کروا لیں. دیکھیں جی، حکومت کا 1200 ٹریلین یعنی 12 ٹریلین 12,000 بلین روپے کی ایک سالانہ عام خرچہ ہوتا ہے ان کا. تو 20 بلین آپ پرسنٹیج لگا لیں کہ 0.00 کچھ پرسنٹ ہوتا ہے 20 بلین. تو 20 بلین اگر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، بزنس ایز یوزول کر سکتے ہیں، لیکن 20 بلین آپ جو آئینی ایک کانسٹیٹیوشنل ایک کور ہے ہماری آئین کا، جس کے بغیر آئین چل ہی نہیں سکتا، جس کے بغیر حکومتیں بن نہیں سکتی، جو لوگوں کا رائٹ ہے ووٹنگ کا یعنی الیکشن کرانا، اس کے لیے آپ اسپینڈ نہیں کر سکتے، آپ خرچ نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ مجھے تو آپ کا پتہ نہیں کیا ویو پوائنٹ ہے، لیکن مجھے تو کچھ عجیب و غریب بات لگتی ہے. سر قانونی حیثیت نظر آ رہی ہے فائز عیسیٰ صاحب کی. ایک تو قانونی حیثیت آپ نے پہلے کہا تھا کہ جو بل ہے اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں، تو جو فائز عیسیٰ صاحب کی رولنگ ہے اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت ہے؟ دیکھیں، وہ تو کورٹ کا آرڈر ہے، اس میں تو آپ شک نہیں کر سکتے کہ قانونی حیثیت ہے یا نہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو چونکہ ایک انٹرنل ایک طرح کا اسٹے آرڈر ہے، تو وہ انٹرنلی ہی عدالت ہی خود ہی ڈیل کرے گی. اور جو بھی فائنلی عدالت کا فیصلہ ہوا وہ ہمیں منظور ہوگا. وکیل تو یہی کہہ سکتا ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا لیگل ہے کون سا الیگل ہے، کیونکہ آرڈر جب ایک بار بینچ دے دے تو وہ پھر سپریم کورٹ کا ہی آرڈر سمجھا جاتا ہے. سر امین الدین خان صاحب بھی اس بینچ کا حصہ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آج ان کی طرف سے وضاحت آ جائے گی یا آج بینچ ٹوٹ جائے گی؟ نہیں، میں وہی یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کل کی. اب اس میں 2-3 قسم کی ڈبیٹس ہیں کہ کیا انہوں نے صرف سوو موٹو کے اوپر یہ بات کی ہے کہ سوو موٹو والے کیس رکیں گے کیونکہ ہمارا کیس سوو موٹو والا نہیں ہے، یا انہوں نے کیا سارے کے سارے 184(3) والے سارے کیسز روک دیے ہیں. اس کی وضاحت تو امین الدین صاحب بھی کر سکتے ہیں اور عدالت آج کر دے گی، کیونکہ یہ ڈبیٹ ہے. ہمارا کیس سوو موٹو میں کم از کم نہیں آتا. الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں آج فیصلہ امید ہے کہ آج یا کل فیصلہ آ جائے گا، اور اگر فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں تو پھر الیکشن ہوں گے. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ آیا جو الیکشن کمیشن کا کہ فیصلہ درست ہے کہ اکتوبر میں ہونا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے اکتوبر میں ہوں. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے، لاسٹ لائن آف ڈیفینس میرے مطابق اس وقت جو ہے الیکشن، آپ کی رائٹ آف ووٹنگ اور کانسٹیٹیوشنل وائلیشن میں
وہ لاسٹ لائن آف ڈیفینس اس وقت ہمارے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ہے. ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں تو بالکل منظور ہوگا. سر بلدیاتی الیکشن 4 سال سے نہیں ہوئے, مطلب ہو رہے ہیں جی, اب بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں. وائلیشن ہے, وہ آئین کا وہ آرٹیکل ٹھیک نہیں ہے, اس پہ اعتراض زیادہ اٹھایا جا رہا ہے. جی نہیں, وہ بھی بڑا, بلکہ وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے. اور میرا خیال ہے اب باوجود اس میں کہ بڑے مسائل ہیں بلوچستان میں اور سندھ میں, تو ہو رہے ہیں الیکشن لوکل باڈیز کے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ بات نہیں. معاشی صورتحال میں کیا الیکشن ایک ہی دفعہ ہونے چاہیے یا دیکھیں, یہ ایک اگر آپ مورل ڈبیٹ یا ایک ویسے ڈبیٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو آپ دونوں طرف کہہ سکتے ہیں کہ ہاں الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے تاکہ خرچہ کم ہو. لیکن اگر آپ آئین کی بات کر رہے ہیں تو آئین میں تو بالکل اجازت ہے کہ آپ کسی وقت بھی کوئی بھی اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں. چیف منسٹر بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی چیف منسٹر پروونس کا کر سکتا ہے ڈیزالو, اور کوئی بھی پرائم منسٹر ڈیزالو کر سکتا ہے نیشنل اسمبلی کا. اور کوئی قدغن نہیں کہ آپ نے سارے اکٹھے کرانے ہیں. تو اگر آئین کی بات کر رہے ہیں تو آئین تو اس میں بالکل کلیئر ہے. اس میں آپ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ میرے سے لے سکتے ہیں کہ آئین میں الیکشنز الگ الگ ہو سکتے ہیں. اور فیصلہ سیاسی قیادت نہیں کرنا ہے, اگر اس کے علاوہ کرنا ہو کوئی ایک ڈیٹ. جی یہ فیصلہ اوبیسلی چیف منسٹر ریپرزینٹیو ہوتا ہے اپنا لوگوں کا, اور پرائم منسٹر بھی ریپرزینٹیو ہوتا ہے لوگوں کا. یہ ان کا ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے اکٹھے کرنا ہے یا الگ الگ کرنا ہے. وہ آپ دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک میں ہر روز ہی الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں پروونسز کے, وہ الگ الگ ہی الیکشنز اپنے اپنے ٹائم سے ہو رہے ہوتے ہیں. اسے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا کہ آپ یہ کہیں کہ جناب سارے نظام خراب ہو جائے گا یا جمہوریت کو کوئی نقصان پہنچے گا, بلکہ جمہوریت شاید بہتر ہو. اچھا سر, پڑوسی ملک کا جو آرمی چیف ہے وہ اپنے وزیر اعظم کے بارے میں جو انکشاف کبھی ایسے نہیں کرتا, تو عمران خان کے بارے میں جو جنرل باجوہ انکشافات کر رہے ہیں وہ آئین میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر ابھی تو میں ایک آئینی بحث کرنے جا رہا ہوں, یہ بھی آئینی بحث ہے, تو میں انشاءاللہ اس کا یہاں سے فارغ ہو کے آپ کا جواب نوٹس دے رہے ہیں جنرل باجوہ کو آپ؟ اپنی لیڈرشپ سے پوچھیں, آپ کے لیڈر ٹیگ لگا کے آ جاتے ہیں صحافی کا. آپ نون لیگ کے لیڈر ہیں, اپنا کام کریں. نہیں ویسے جنرل باجوہ میں نون لیگ کے آپ لوگوں کا ڈرتے کیوں ہیں؟ جنرل باجوہ سے ڈرتے کیوں ہیں؟ لیڈرشپ سے کیا خوف ہے جنرل باجوہ سے؟ جو کہا کل تو 20,000 دیے جا سکتے ہیں, لیکن 3 مرتبہ الیکشن کے لیے 60,000 نہیں دیے جا سکتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں پچھلی دفعہ 25 ارب روپیہ خرچ ہوا تھا ٹوٹل الیکشن کمیشن نے, اس میں سے بھی 18 ارب روپیہ خرچ ہوا تھا, 6 ارب الیکشن کمیشن نے اپنے پاس رکھ لیا تھا. ابھی بھی الیکشن کمیشن کی فگرز بڑی ایگزیجریٹڈ ہیں, اور میرا خیال میں الیکشن اس سے سستا. اور اگر حکومت کے پاس اتنے پیسے, جو کل انہوں نے وہاں پہ آرگومنٹس لیے ہیں, کوئی ملک یہ آرگومنٹ لے گا کہ ہمارے پاس 8-10 ملین ڈالر بھی نہیں ہے, ہمارے پاس سیکورٹی بھی نہیں ہے. آپ کل جو ہے اپنی حکومت کو بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں پاکستان جو ہے بحیثیت ریاست 11 مہینوں میں کولیپس کر گیا. سر یہ جو ٹائمنگ ہے فائز عیسیٰ والی, سر کیا سمجھتے ہیں کہ عدالت پریشر آپ ڈال لیں گے؟ کوئی نہیں ہے یار. فائز عیسیٰ صاحب ہوں, عمر عطا بندیال ہوں, منصور علی شاہ صاحب ہوں, اطہر من اللہ ہوں, یہ سارے آئین کے لوگ ہیں. ایک ہاتھ سے آگے نہیں جاتا کوئی, یہ غلط فہمی ہے. اور جو آئین سازی ہو رہی ہے روزے میں, یہ تو جج صاحب ہی جواب دیں گے اس کا. نہیں سر, یہ جو فائز عیسیٰ والا کل کا فیصلہ ہے کیا سمجھ رہے ہیں, یہ اس کی کوئی قانونی جیسے میں نے کہا تو جج صاحبان فیصلہ کریں گے. میرے خیال میں جو بادی نظر میں نظر آتا ہے یہ زیادہ بڑا بینچ ہے, تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ مقدم ہوگا. لیٹ ہو گئی ہے, آرام سے ہوگی سر, الیکشن تھوڑا ادھر سے ہو جائے بھائی جان, ریکارڈنگ کریں. اچھا تو سر اس کے علاوہ صرف یہ انتخابات نہیں ہے, باقی بلدیاتی انتخابات کا بھی ڈیلے ہے. کیا وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس پر اتنی کوشش نہیں کرتی اتنا؟ تو کورٹ میں بھائی جان الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں, اس میں بھی اسد بھائی الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. یار یہ کل کہہ رہے ہیں بڑا انہوں نے کوئی زبردست جلسہ کیا ہے قصور میں, تو اب تو ڈرنا چھوڑ دو یار, اب تو آج الیکشن